السلام علیکم بچوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی درجہ میں ہم نے سبق نمبر 1 حمد پڑھ لیا تھا اور اس کے الفاظ معنی اپنی اردو کی کاپی میں کر لیے تھے۔ آج ہم اس سبق کے سوال جواب اور اس کی مشق مکمل کریں گے۔ اس سبق کے سوال جواب آپ کو اپنی اردو کی کاپی میں کرنے ہیں۔ میں آپ کو ان کے جواب پڑھ کر بتاؤں گی۔ اس نظم میں اللہ کی کن کن صفتوں کا بیان کیا گیا ہے؟ اس کا جواب میں نے کاپی میں لکھ لیا ہے: خالق، رازق، حاکم۔ اسی طرح سوال نمبر 2، زبان پر کیا چیز جاری رکھنے کو کہا گیا ہے؟ اس کا جواب: زبان پر اللہ تعالیٰ کی تعریف جاری رکھنے کو کہا گیا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3، اللہ تعالیٰ کو کن کن چیزوں کا مالک بتایا گیا ہے؟ اس کا جواب ہے: اللہ تعالیٰ کو زمین، نو آسمان، سمندر، سوکھے اور گیلے کا مالک بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 4، وہ رازق جہاں ہے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب ہے: وہ رازق جہاں ہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ساری دنیا کو رزق دیتا ہے۔ سوال نمبر 5، دنیا کا بادشاہ کون ہے؟ اس کا جواب بھی میں نے لکھ دیا ہے: دنیا کا بادشاہ اللہ ہے۔ اس کے بعد ہم یہ مشق مکمل کریں گے جو آپ کو اپنی بک میں ہی کرنی ہے۔ خالی جگہ میں صحیح لفظ لکھ کر مصرعے مکمل کیجیے۔ میں آپ کو پڑھ کر بتا رہی ہوں، میں نے یہاں لکھ دیا ہے، آپ کو بھی یہاں سے دیکھ کر اپنی بک میں لکھنا ہے۔ رکھو زباں پہ جاری، حاکم ہے بحر و بحر کا، ہر شے میں نور اس کا، بے آنکھ سب کو دیکھے، چھوٹا منہ بڑی بات۔ یہ مصرعے تھے، ان کو مکمل کرنا تھا۔ اسی طرح سے نیچے دیے ہوئے حرفوں کو ملا کر پورا لفظ لکھیے۔ آپ کو یہ لفظ ملا کر لکھنا: بے، الف، رے، یہ، بے الف زبر با، رے یہ زیر ری، باری۔ اسی طرح سے زوئے، ہے، واو، رے، ظہور، عین، یہ، الف، نون گنہ، آیاں، میم، کاف، نون، ممکن، ٹھے، واو، ٹے، الف، چھوٹا۔ آپ کو ان سے لفظ بنا کر لکھنا ہے۔ اسی طرح سے ہے بحر، نیچے دیے ہوئے الفاظ کے متضاد لکھیے۔ آپ کو یہاں کیا لکھنا ہے؟ ان الفاظ کے متضاد لکھنے ہیں۔ بحر کا متضاد یعنی الٹا، اپوزٹ کیا ہوتا ہے بچوں؟ بر، خشکی، خشک، تر، فرش، عرش، نہا، آیاں۔ اس کے بعد واحد الفاظ کی جمع لکھیے۔ آپ کو یہاں واحد الفاظ دے رکھے ہیں، آپ کو ان کی جمع لکھنی ہے۔ حاکم، حاکموں، مالک، مالکوں، چیز، چیزوں، انسان، انسانوں، بادشاہ، بادشاہوں، جہان، جہانوں، آسمان، آسمانوں، زمین، زمینوں۔ اس کے بعد اگلی مشق ہے، نیچے دیے ہر بیان کے نیچے وہ مصرعے لکھیے جس میں بیان میں کہی ہوئی بات ہو۔ آپ کی نظم میں جو مصرعے دیے ہوئے ہیں ان مصرعوں کا یہ ترجمہ ہے۔ آپ کو یہ ترجمہ کس مصرعے کا ہے وہ مصرع یہاں لکھنا ہے۔ خدا تعالیٰ ہی ساری دنیا کو رزق دیتا ہے، تو یہاں لکھیں گے ہم: وہ رازق جہاں ہے۔ اسی طرح سے ساری دنیا کی زمین کا مالک خدا ہے، تو یہاں اس کا مصرع آئے گا: فرش زمیں اسی کا۔ اس کے کان ہمیں نظر نہیں آتے لیکن وہ سب کی سنتا ہے، تو ہم کیا لکھیں گے مصرعے میں؟ بے کان سب کی سن لے۔ انسان کی یہ حیثیت نہیں کہ وہ خدا کی تعریف پوری طرح کر سکیں، تو یہاں لکھیں گے ہم: ممکن نہیں کسی سے تعریف اس کی لکھے۔ اس کے بعد اشارے کے مطابق نیچے لکھے ہوئے لفظوں کے جوڑے بنائیے۔ آپ کو ان کا ملان کرنا ہے۔ ایک ملان اس میں دے رکھا ہے: بحر، بر، خشک،
پتھر، فرش زمین، عرش بری، جناب باری، جلوائے ذات. یہ آپ کو ملان کرنا ہے. اس کے بعد آپ کی بک میں ہی نیچے دیے ہوئے الفاظ کو بلند آواز سے آپ کو پڑھنا ہے اور خوش خط لکھنا ہے. یہ جو الفاظ دے رکھے ہیں بک میں انہی کو پڑھنا ہے بلند آواز میں اور ان کو لکھنا ہے. یعنی یہ آپ کا خوش خط ہے، آپ کو اپنی بک میں ہی مکمل کرنا ہے. تو بچوں یہ سبق آپ کا یہاں مکمل ہوتا ہے. اپنا وقت کمپلیٹ کیجیے اور چیک کروائیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.